جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یہ امام اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا سکے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو ابھی وقت ہے، پہچان لیجیے. پر یہاں سے یہ سن کر کیسا نہ کرنا کہ جا کے ابھی اپنی مسجدوں کے پیش نمازوں سے لڑنا شروع کر دو کہ آپ اس قابل نہیں. ان کا بہت احسان ہے، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر بہت دور دور سے آپ کی مسجدوں میں رہ رہے ہیں، آپ کو دین بتا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے جو جیسا پڑھتا ہے ایسا بتاتا ہے، جس نے جو پڑھا وہ ایسا بتائے گا، ہے نا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کو تحقیق شدہ بناؤ. تحقیق زندگی میں رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی بھی. اس امام کے بارے میں جا کر کے پوچھو، وہ امام کون ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا، اور اللہ کہتا ہے ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ دنیاوی امام تو نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بہت سے اماموں کو ہم نے دیکھا ہے، اکثر و بیشتر وہ مسجد میں اپنے مقتدی کو سب کو برابر نہیں دیکھتے، کہ سب کو برابر نہیں دیکھتے، بلکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جس کے کپڑے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جس کے شوز زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جس کی پکڑ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کو زیادہ سلام ہوتا ہے، اس کو بازو میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو دور رکھا جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کتنا بھی غریب سے غریب میرے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور وہ جا کر کے سوال کرتا ہے، مولا میری فلاں حاجت ہے، کیا یہ میری حاجت تک آپ کے یہاں پوری ہو سکتی ہے، مکمل ہو سکتی ہے؟ تو خدا کی قسم ہمارے کروڑوں سلام ہے ہمارے امام پر، کہ ہمارا امام، ہمارے پہلے امام ایسے ہیں کہ نماز جیسی حالت میں اگر کوئی آ کر کے غریب سوال کر دیتا ہے تو میرا پہلا امام اپنی انگوٹھی اتار کر کے غریب کو دے دیتا. تو ایسے اماموں کو چنو نا، ایسے اماموں کو اپنا رہبر بناؤ نا، ایسے اماموں کو امام بناؤ نا جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے. حضرت محترم سب بزرگوں نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ اور رسول کی آل ہم سب کی شفاعت کرے گی. لیکن ہمارے کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ صرف رسول ہی شفاعت کریں گے، رسول کی آل شفاعت نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا وہ تو رسول کی آل ہے نا، وہ نہیں کر سکتی. لیکن انہی سوال کرنے والوں سے پوچھو، یہ چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہے معصومین کی روایت ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بتایا کہ ایک بچے نے اگر ایک قرآن کو حفظ کر لیا، کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو چودھویں کے راستے چمکتا ہوا، چودھویں کا جو چاند ہوتا ہے نا اس سے زیادہ چمکتا ہوا ایک تاج اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اور یہ حافظ جس کو چاہے گا اس کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جائے گا. یہ حافظ. اچھا یہ حافظ پڑھا کہاں ہے؟ کہا دارالعلوم میں پڑھا ہے. کھایا کیا ہے؟ کہا پورے ہندوستان کی زکوٰۃ کھا گیا ہے، اس کو کھا کر کے یہ حافظ بنا ہے. اس حافظ کی ایک کیپیسٹی اتنا پاورفل ہے کہ جو زکوٰۃ کھائے، صدقہ کھائے، صدقے کے بکرے اور صدقے کے انڈے کھائے، یہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو یہ پاور مل جاتی ہے کہ جس کو چاہے، جو جہنم میں جانے کا جس کا اعلان ہو چکا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ کر کے چاہے جنت میں لے کر کے چلا جائے، جس کا ہاتھ پکڑ کر کے چاہے جنت میں لے کر کے چلا جائے. اور وہ رسول کی بزم میں بیٹھ کر کے پڑھنے والے بچے ہیں، رسول کی بزم میں بیٹھ کر رسول کے محب صحابہ پڑھنے والے، کیا وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے؟ آپ کے مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ شفاعت کر سکتا ہے، لیکن رسول کی بزم میں پڑھنے والا شفاعت نہیں کر سکتا. اور آگے بڑھیے، یہ جو پنجتن ہے نا، یہ کہاں پڑھ کر کے آئے؟ کہاں پڑھ کر کے آئے؟ اچھا اگر یہ دنیا میں آ کر کے پڑھے ہیں تو سورہ بقرہ بتا رہی ہے، جبرائیل کو بتا رہی ہے نا؟ نہیں، میرے اور آپ کے تمام کائنات کے والد کے بارے میں بتا رہی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں.
جب وہ روتے رہے ان کو اللہ نے ان کے رونے کو قبول نہیں کیا. بہت ٹائم گزر گیا. پھر وہاں آ کر کے ایک فرشتے نے جناب جبرائیل سے کچھ کہا اور کہا کہ وہ کلمے یاد کیجئے جو کلمے ہمارے یہاں موجود ہیں. دوسری روایت یوں ہے کہ جناب جبرائیل نے وہاں کر کے اذان پڑھی. اب اذان کون سی پڑھی؟ جناب آدم کے زمانے کی پڑھی یا محمد مصطفیٰ کے زمانے کی پڑھی؟ اگر جناب آدم کے زمانے کی پڑھی ہوتی تو اس میں کہا جاتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان آدم صفوۃ اللہ. لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا. نہ یہ کہا گیا کہ اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ، بلکہ کہا گیا، شرح مشکات لکھنے والوں نے لکھا کہ جب جناب جبرائیل نے آ کر اذان دی اور کہا اللہ اکبر، جناب آدم نے کہا یہ تو میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں، ہمیشہ کہہ رہا. پھر جبرائیل نے اذان دی، کہا اشہد ان لا الہ